نظر عباس صاحب، مولانا فضل الرحمان سے رابطے کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور ایک خبر کے مطابق انہوں نے اپنی کچھ شرائط رکھی ہیں اور ان کی شرائط کا تعلق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے متعلق ہے۔ یہ شرائط کیا ہو سکتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں متی، جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا ایشو یہ ہے کہ دونوں کی جو اپنی اسٹرانگ کانسٹیٹنسیز ہیں وہ خیبر پختونخوا ہے۔ جے یو آئی اب مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈا پور ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ اسی طرح جے یو آئی ظاہر ہے، میرا خیال ہے آن پیپر نہیں لیکن بیک گراؤنڈ میں ضرور جے یو آئی یہ چاہے گی کہ اگلے الیکشن کے معاملات میں جو ہے وہ پی ٹی آئی، کیونکہ جے یو آئی کی ریزرویشنز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا میں الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ان کے کچھ جگہوں پہ ان کی پارٹی جیتی ہے اور نہیں جیتنے دیا گیا جو بھی ہے، لیکن جے یو آئی کی ریلکٹنس کی اس کے علاوہ مجھے کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی کہ خیبر پختونخوا میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک غالباً اگر الیکٹورل الائنس نہیں تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا ایگریمنٹ بیہائنڈ دا سین ضرور کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں علی امین گنڈا پور کو قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے؟ جی، اگر میرا خیال ہے اگر جے یو آئی ایگری کرتی ہے، لیکن اس میں دیکھیں پی ٹی آئی کا جو پرابلم آ رہا ہے، پی ٹی آئی کا پرابلم آلریڈی آپ کو پتہ ہے 26 نومبر کے بعد علی امین گنڈا پور بہت زیادہ گڈ بک میں نہیں رہے۔ گشا بی بی اور علی امین گنڈا پور کے بارے میں اتنی اسٹرانگ سے چیزیں آئیں پی ٹی آئی کے اندر سے کہ وہ ایک الگ پرابلم کھڑی ہو گئی۔ تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان ان کو کسی اور جگہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ایک تو مولانا اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں، اس تحریک کو لیڈ کرتے ہیں، اور اگر لیڈ کرتے ہیں تو اس تحریک کی سکسیس یا فیلئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی آئندہ ریلیشن شپ۔ ٹھیک، اچھا معید جعفری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر اپوزیشن کے اس بڑے اتحاد کی قیادت کرتے ہیں تو کیا ایسا کوئی بھی اتحاد جو ہے اس کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی کوئی سپورٹ مل سکتی ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو اوورسیز سپورٹرز ہیں ان سے؟ میرے خیال میں اول تو کوئی بھی اپوزیشن کی موو جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر سکسیسفل ہوتے ہوئے بہت مشکل نظر آ رہی ہے، کیونکہ جس طرح کی اسٹریٹ پاور ریکوائرڈ ہے اس وقت، اور میں نہیں کہہ رہا کہ وہ مل جائے گی، اگر تو کامیابی جو ہے وہ ہو ہی جائے گی، لیکن جو لائٹلیہڈ آف کامیابی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب در حقیقت اپوزیشن کا حصہ بنے۔ اور ان کے جو اور میرے خیال میں اس رجیم کے خلاف کوئی بہت زیادہ زور کی ضرورت نہیں ہوگی، اتحاد ہی اگر دکھا دیا جائے تو ہی پینک شروع ہو جائے گا۔ جس طرح آپ نے دیکھا یہ کانورسیشن شروع کرنے کی جب پچھلے ہفتے کوشش ہوئی تو اسی وقت اس رجیم کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے، ہوٹل کی بکنگ جو ہے وہ کینسل ہو رہی تھی، کوئی بھی کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح لوگ مل کے بات نہ کر پائیں۔ بات اگر وہ کر بھی لیتے تو وہ ٹی وی پہ چل پاتی یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ فضل الرحمان صاحب جو لیزے کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس کے حق بجانب ہے، کیونکہ ان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل کرائسس ہے پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق۔ ان کی اپنی کنسٹیچوئنسیز کے اندر پی ٹی آئی ان کو ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے ان کے لیے، اور اسی لیے وہ شاید یہ نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کم از کم اس الحاق کے بعد ان کی پارٹی کا کچھ تو بچے کہ وہ آئندہ سیاست کر پائیں الیکٹورلی کنسٹیچوئنٹلی۔ میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کو سمجھنا ہوگا، اور اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہوگی اسی لیے یہ بات آگے بڑھی ہے۔ اور اس وقت پی ٹی آئی کا جو اوورسیز سپورٹر ہے یا جو پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا سپورٹر ہے وہ میرے خیال میں 26ویں ترمیم والے مرحلے کے بعد کم از کم نظریہ ضرورت کے تحت ہی صحیح، لیکن فضل الرحمان صاحب کو برداشت کرنا، اس کو پتا ہوگا کہ ان کو برداشت کرنا اس کی مجبوری۔ بالکل صحیح۔ کھیلدار صاحب، آپ کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کچھ تجزیہ کرنا چاہیں گے؟ جی، پہلے تو میں منارٹی کمیشن کی بات نکلی، میں آپ کے علم میں اور اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے عملی طور پہ منارٹی کمیشن کو بنانے کے لیے ایک بل جو ہے نیشنل اسمبلی میں لایا، اس کو ایکٹ کے ذریعے ہم کمیشن بنانا چاہتے ہیں۔ وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا، سینیٹ سے پاس ہوا، پھر کمیٹی میں گیا، سب کمیٹی میں موجود ہے، اور وہ ہیومن رائٹس کے انڈر ہوگی منارٹی کمیشن۔ لیکن سینیٹ سے پاس ہو کے پھر اس کمیٹی میں ابھی کمیٹی میں سینیٹ کی کمیٹی میں ہے، ابھی منظور نہیں ہوا، ابھی وہاں پہ سب کمیٹی ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ مارچ اپریل کے پہلے یہ جو منارٹی کمیشن بن جائے۔ جو شعیب صدر صاحب ون مین کمیشن جو چلا رہے ہیں اس میں بھی اس نے کریکولم میں بڑا اچھا کام کیا ہے، اور جو جس طرح کام مظہر صاحب نے پراپرٹیز کے حوالے سے بھی اس کا اچھا مطلب کام انہوں نے کیا ہے۔ مگر جب یہ کمیشن ہماری مکمل بن جائے گی اور ایک کی صورت میں بنے گا، اس کے پاس اختیارات بھی ہوں گے۔ جو بات آپ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں، دیکھیں مولانا فضل الرحمان کا اگر مینڈیٹ چوری ہوا ہے یا وہ ان کا اگر گلا ہے تو وہ کے پی کے میں ہے۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جو ریزرو سیٹیں جو فیصلہ پینڈنگ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میری ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حصے میں آنی چاہیے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں ہماری ہے۔ تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کا سیاست کا اور احتجاج کا تحریکوں کا طریقہ الگ ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں 2019-20 میں جب بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس سائٹ پہ بیٹھ جائے، عمران خان کی حکومت تھی، وہ آئے اور بڑے پرامن انداز سے، کسی کا گملہ بھی انہوں نے نہیں توڑا، کئی دن بیٹھے۔ تو انہوں نے ہمیشہ آئین اور جمہوریت کی بات کی ہے،
انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے چیف آف آرمی اسٹاف مجھے کوئی فیور دے, مجھے اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں بٹھائے. اصولوں کی سیاست, تو ان کا تو طریقہ ہی کوئی الگ ہے, جلاؤ گراؤ کرنا ہے, ماردار کرنی ہے, ملک میں جو ہے ہنگامہ آرائی کرنی ہے, ریڈ زون. اس کا مطلب مولانا اگر اپوزیشن میں شامل ہوتے ہیں تو ایک مثبت چیز ہوگی, آپ ویلکم کریں گے انہیں ڈی چوک پہ. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہماری قیادت کا, وزیر اعظم کا وقتاً وقتاً رابطہ ہوتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات کو دور کیا گیا, بلکہ پی ٹی آئی کو آن بورڈ کیا گیا, اور پی ٹی آئی کی تمام خواہشیں 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ تھی. اور آج بھی اگر یہ جو جوڈیشل کمیشن میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ غیر آئینی ہے, فارم 47 والی ہے, تو مجھے بتائیں یہ سارے فیصلوں میں آن بورڈ ہے, سارے فورم پہ موجود ہے. تو پھر آپ کس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت غیر آئینی ہے, وزیر اعظم کے پاس اختیارات نہیں؟ انہی اختیارات میں یہ ملک چل رہا ہے, انہی اختیارات میں ملک نے ڈیلیور کیا ہے, معاشی جو ہے بہتری آئی ہے, تو مہنگائی میں کمی آئی ہے. جی منیز، یہ جو ابھی بات ہوئی ہے, موجودہ سیاسی بحران کی ایک بڑی وجہ جو ہے ہماری عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے کھڑے ہوتے سوالات ہیں, اور اس کی وجہ 26ویں آئینی ترمیم ہے, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے, اور اس کے اندر آج بھی سپریم کورٹ بار کی طرف سے جو فوجی عدالتوں کے کیس میں موقف دیا گیا ہے, وہ بھی بڑا ہی ایک متضاد قسم کی, کنٹراڈکٹری قسم کی بات ہے کہ اصولی طور پہ تو وہ سویلین شہریوں کے ٹرائل کے خلاف ہیں, مگر ماضی میں بھی یہ ٹرائل ہوتا رہا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ وزیر قانون, اٹارنی جنرل یا سپریم کورٹ بار کے جو لوگ ہیں, جو اس وقت الیکٹڈ باڈی ہیں, یہ خود کو آسما جہانگیر گروپ کا لوگ کہتے ہیں, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں عدلیہ کے ساتھ, یہ آسما جہانگیر کی تعلیمات اور ان کی جو بیانیہ تھا اس کے یہ متضاد چیز ہے؟ دیکھیے آسما جہانگیر کن چیزوں کے لیے کھڑی ہوتی تھی وہ آپ سب کو میرے سے بہتر پتہ ہے. انہوں نے ہمیشہ ملٹری کورٹس کے خلاف ایک اسٹرگل کی, انہوں نے ہمیشہ عدلیہ کی آزادی کے لیے اسٹرگل کی. کیا وہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہوتی, خلاف ہوتی؟ میرے لیے اس لیے کہنا یہ مشکل ہے چونکہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس حکومت کی ضرورت ہے. بلکہ جب آپ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا جا رہا تھا تو انہوں نے ہی تجویز بینظیر بھٹو صاحبہ کو دی تھی کہ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ضرور بنوائیں, اور وہ اس کی ایک ایڈوکیٹ تھیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے. جس طریقے سے یہ ترمیم کی گئی اور اب جو شکل بنی ہے, دیٹ آئی ایم ناٹ شیور کس طریقے سے جو ہوئی. You're not sure? You are sure? No, I would like to let me explain myself. دیکھیں it's important that I explain myself. بات یہ نہیں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم صحیح تھی کہ نہیں تھی, بات یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری ماضی میں بھی جو حرکتیں کرتی رہی وہ سب کے سامنے ہے, اور جس طریقے سے ججز اپوائنٹ ہوتے رہے تھرو ون جج, وہ بھی ان کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر آن دیٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی اور ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں لوگوں کو اٹھایا گیا, ظاہر ہے وہ اس کے خلاف ہوتی, مگر جو اسٹرکچر تھا, جو موجودہ اسٹرکچر تھا, اور جس طریقے سے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی وہ اس کے خلاف تھی. میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتی ہوں متی صاحب, اور یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ ہم مائنورٹیز کی آج بات کر رہے ہیں, یہ اوتھ لے کے آئے ہیں کھیل داس صاحب, ان سے پوچھئے کہ کیا یہ وزیر اعظم اس ملک کے اندر بن سکتے ہیں یا صدر بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے, ان کے اوپر پابندی لگی. آرمی چیف تو بن سکتے ہیں. جی آرمی چیف کا مجھے نہیں پتا, مگر بہرحال ان کی بھی جو کتاب ہے وہ ہمیں دکھاتے تو ہے نہیں, تو ہمیں کیا پتا کہ بن سکتے ہیں, مگر بہرحال یہ تو نہیں بن سکتے نا. اب دوسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں, جو یہ اوتھ بھی لے کے آئے ہیں, تو جو یہ اوتھ لے کے آئے ہیں ایز ہندو مائنورٹی, وہ ایک مسلمان لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو مسلمان ہے وہ تو ایک اکارڈنگ ٹو ہندو اوتھ تو نہیں لے گا, وہ تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے نا اسے, تو پھر آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ایک مائنورٹی کمیونٹی کا ہے انسان. اچھا کوئکلی ہم واپس آتے ہیں. سپریم کورٹ بعد نے جو موقف اختیار کیا ہے کہ فوجی عدالتیں ماضی میں بھی سویلینز کا ٹرائل کرتی رہی ہیں, اور انہوں نے برملا اختلاف نہیں کیا فوجی عدالتوں میں سویلین شہریوں کے ٹرائل کا, کیا یہ آسما جہانگیر کا یہ موقف تھا؟ نہیں, بالکل نہیں تھا. ان فیکٹ اگر آپ دیکھیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ماضی کے اندر ہمیشہ ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے کہ وہ ملٹری کورٹس کے خلاف تھے. آسما جہانگیر واز دا فرسٹ لائر جنہوں نے ملٹری کورٹس کی ٹرائل کو جا کے انہوں نے چیلنج کیا تھا, اور ان کے اس چیلنج کی وجہ سے رائٹ آف رٹ جو ہے وہ لوگوں کو ہوا, جس کے نتیجے میں لوگ گئے وقار سیٹھ کی عدالت میں, اور ان کی جو ڈیتھ پینلٹیز ہیں وہ اوور ٹرن ہوئی. تو اٹ واز بیکاز آف ہر کیس کہ جو ہے وہ اوور